اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 745۔ اس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے، تلاش میں رہا کرتے تھے ان روزوں کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ سنت ثابت ہے حدیث کے ذریعے کہ آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ان روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ تو پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کے علاوہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوموار کا پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اس دن ہی میری پیدائش ہوئی اور اس دن ہی مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، یعنی مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جہاں تک ذکر ہے جمعرات کے روزے کا، تو احادیث کی کتابوں میں ہمیں بہت سی احادیث پیر اور جمعرات کے دن کے روزوں کی افادیت اور اہمیت پر ملتی ہیں۔ اگر میں بات کروں جامع ترمذی ہی کی حدیث نمبر 747 کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے ان کو جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ یا بغض ہو۔ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، باقی سب کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو مجھے پیر اور جمعرات کے روزے میں یہ بات نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے یہ دن ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اس دن ہوئی، آپ کو نبوت سے بھی سرفراز اس دن کیا گیا، پہلی وحی کا نزول اس دن ہوا۔ ایک طرف تو شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور دوسری طرف اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے یہ دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام بھی کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے بھی، شکر گزاری کے کلمات بھی آپ کی زبان پر رہیں کہ جب اللہ کے حضور آپ کے اعمال پیش ہوں تو اللہ کے حضور آپ شکر گزاری کی حالت میں ہوں اور توبہ کی حالت میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔